السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے دنیا کا جو سب سے پہلا رشتہ بنایا ہے وہ میاں اور بیوی کا رشتہ بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلا رشتہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو ایک دوسرے کا میاں بیوی بنایا، اور یہی دنیا کا سب سے پہلا رشتہ تھا۔ حضرات محترم، آج اگر اس پرفتن ماحول میں اگر آپ غور کریں تو ہر ایک اپنے اپنے معاملات کو پیش کر رہا ہے، ہر ایک کو ایک دوسرے سے شکایت ہے۔ خواہ اگر وہ بچہ ہے تو اس کو اپنے ماں باپ سے شکایت ہے، ماں باپ ہے تو انہیں اپنے بچوں سے شکایت ہے، میاں ہے تو اس کو اپنے بیوی سے شکایت ہے، بیوی ہے تو اس کو اپنے شوہر سے شکایت ہے، اسی طرح پڑوسی کو اپنے دوسرے پڑوسی سے شکایت ہے، رشتہ داروں کو اپنے دوسرے رشتہ داروں سے شکایت ہے۔ انشاءاللہ عز و جل ہم ایک ایسی سیریز شروع کر رہے ہیں جس میں سارے کے سارے جو اللہ رب العزت نے سارے لوگوں کے جو حقوق بیان کیے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے شریعت میں جانوروں تک کے حقوق بیان کیے، تو انسانوں میں سے کس کا حقوق اللہ رب العزت نے نہیں بیان کیا۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل انہی حقوقوں میں سے ایک حقوق میاں اور بیوی کے حقوق کو جانیں گے، اور سب سے پہلے اس میں شوہر کا حقوق جاننے کی کوشش کریں گے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے شوہروں کو بیویوں پر حاکم بنایا ہے اور بہت بڑی بزرگی دی ہے، اسی لیے ہر عورت پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کا حکم مانے اور خوشی خوشی اپنے شوہر کے ہر حکم کی تابعداری کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شوہر کا بہت بڑا حق بنایا ہے۔ یاد رکھو کہ اپنے شوہروں کو راضی و خوش رکھنا بہت بڑی عبادت ہے، اور شوہر کو ناخوش اور ناراض رکھنا اللہ رب العزت نے بہت بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فنکحوا، یعنی نکاح کرو۔ اس حکم سے اللہ رب العزت نے حرام کاری، زنا یا ایسے بہت سارے معاملات ہیں، ان تمام چیزوں پر پابندی لگا دی، اور نکاح جیسے مقدس حکم کے ذریعے اللہ رب العزت نے اس رشتے کو حلال قرار دیا۔ یہاں تک کہ اللہ رب العزت کے محبوب حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں خدا کے سوا کسی دوسرے کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرتی رہیں۔ حضرات محترم، اس حدیث سے اللہ رب العزت نے شوہروں کے درجات و مرتبے کو کتنا عظیم بتایا کہ اگر اللہ رب العزت کے سوا، پہلی بات تو کسی کو سجدہ کرنا جائز ہی نہیں، سجدہ عبادت تو کفر ہے، اور سجدہ تعظیمی اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ حرام ہے۔ یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے کسی کے لیے بھی سجدہ جائز نہیں قرار دیا، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر اللہ رب العزت کسی کے لیے بھی جائز قرار دیتا وہ سجدہ، تو وہ عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے۔ کتنا بڑا مقام اس حدیث میں شوہروں کے لیے اللہ رب العزت نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ حضرات محترم، حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس عورت کی موت ایسی حالت میں آئے کہ مرتے وقت اس کا شوہر اس سے خوش ہو، وہ عورت جنت میں جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب کوئی مرد اپنی بیوی کو کسی کام کے لیے بلائے تو عورت اگرچہ چولہے کے پاس بیٹھی ہو، اس کو لازم ہے کہ وہ اٹھ کر اپنے شوہر کے پاس جائے اور اس کی جو بھی بات ہے اس کو سنے اور اس کی ضرورتوں کو پورا کرے۔ حضرات محترم، حدیث شریف کا یہ مطلب ہے کہ عورت چاہے کتنے بھی ضروری کام میں مشغول ہو، مگر شوہر کے بلانے پر سب کاموں کو چھوڑ کر شوہر کی خدمت میں حاضر ہو جائے۔ حضرات محترم، یہ مقام و مرتبہ اللہ و رسول نے ایک شوہر کا بنایا ہے، لیکن افسوس کہ آج یہ دنیا اور شیطانوں نے اور شیطان پرست چیلے یہود و نصارہ نے ایسے قانون کو نافذ کر دیا ہے پوری دنیا میں کہ عورتوں کو آزادی کے نام پر ننگا کیا جا رہا ہے، اور ان کو ایسے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں جو کہ شریعت میں یا دین میں یا ان کے لیے بہتر وہ حقوق ہے ہی نہیں۔ ایسے حقوق، ایسی چیزیں عورتوں کے لیے بتایا جاتا ہے، اور انہی دام فریب میں عورتیں گرفتار ہو کر اپنے شوہروں سے، جو کہ اللہ رب العزت نے مقدس رشتہ بنایا ہے، ان سے دور ہو جاتی ہیں، اور اکیلے شیطان اور نفس کے جو منشا ہے اس کے مطابق ہو کر وہ نفسانیت کے مطابق زندگی گزارنے پر خوش ہوتی ہیں۔ حضرات محترم،
حدیث شریف کا یہ جو مطلب میں نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو یہ بھی حکم دیا ہے کہ اگر شوہر اپنی عورت کو یہ حکم دے کہ پہلے رنگ کے یہ جو سامنے تم کو پہاڑ دکھ رہا ہے یہ پیلے رنگ کا پہاڑ ہے، اس پیلے رنگ کے پہاڑ کو جا کے کالے رنگ کا بنا دو اور کالے رنگ کے پہاڑ کو سفید بنا دے، تو عورت کو اپنے شوہر کا یہ حکم بھی بجا لانا ضروری ہے۔ حضرات محترم، اگرچہ وہ ایسا نہیں کہے گا، لیکن اگر ایسا کہے تو عورتوں پر لازم ہے کہ وہ یہ بھی کرے۔ یہ اللہ رب العزت نے ایک شوہر کا مقام و مرتبہ بیان فرمایا ہے۔ حضرات محترم، حدیث کا یہ مطلب ہے کہ مشکل سے مشکل اور دشوار سے دشوار کام کا بھی اگر شوہر حکم دے تو جب بھی عورت کو شوہر کوئی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کے ہر حکم کی فرما برداری کے لیے اپنی طاقت بھر کمر بستہ رہنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ جب شوہر بیوی کو اپنے بچھونے پر بلائے، اپنے بستر اور اپنے پاس بلائے، تو عورت آنے سے انکار کر دے اور اس کا شوہر اس بات سے ناراض ہو کر سو جائے تو رات بھر خدا کے فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ حضرات محترم، آج بہت سارے مقامات پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ میاں بیوی کی آپس میں نہیں بن رہی، اور اس کی بہت ساری وجوہاتوں میں سے سب سے بڑی وجہ جو ہوتی ہے وہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ بیوی جو ہے وہ اپنے آپ کو ہی حاکم سمجھنے لگتی ہے اور اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھنے لگتی، جبکہ اللہ رب العزت نے حاکم جو ہے وہ شوہر کو بنایا۔ اب یہ کوئی اگر سوال اٹھائے کہ آخر عورتوں کو حاکم کہے نہیں بنایا، مردوں کو حاکم کہے بنایا، تو آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یعنی ماں بھی تو عورت ہی ہوتی ہے۔ یہ مقام و مرتبہ اگر آدمی یہ اعتراض کرنے لگے کہ یہ مقام و مرتبہ آدمی کو کیوں نہیں دیا، آدمی کے قدموں کے نیچے کیوں جنت نہیں، اللہ رب العزت نے ہر ایک کے درجات، ہر ایک کے مرتبے الگ الگ بیان فرمائے ہیں۔ اگر مردوں کو اللہ رب العزت نے حاکم بنایا ہے عورتوں پر، تو اللہ رب العزت نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو بھی قرار دیا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں کی خدمت کر کے تم جنت میں جا سکتے ہو۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت کسی پر ظلم نہیں کرتا کہ وہ کسی پر ظلم کرے، ہر ایک کے درجات، ہر ایک کے مرتبے ہیں، بس یہ ہے کہ ہر انسان اپنے اپنے حق کو اور اپنے اپنے معاملات کو بطریق احسن انجام دے۔ حضرات محترم، معزز خواتینوں کے تعلق سے اب میں ایک بات ایسی بتا دوں جو حدیثوں میں ان تمام باتوں میں بیان کیا گیا، ان حدیثوں سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ شوہر کا بہت بڑا حق ہے اور ہر عورت پر اپنے شوہر کا حق ادا کرنا فرض ہے۔ شوہر کے حقوق بہت زیادہ ہیں، ان میں سے انشاءاللہ عز و جل چند حقوق ہم یہاں پر بیان کرتے ہیں۔ حضرات محترم، عورت بغیر اپنے شوہر کی اجازت کے گھر سے باہر کہیں نہ جائے، نہ اپنے رشتہ داروں کے گھر اور نہ ہی اپنے ماں باپ کے گھر، کہیں بھی وہ اپنے شوہر کے بغیر نہیں جا سکتی۔ یہ جو حق میں نے ابھی بیان کیا، یہ پہلا شوہر کا جو حق ہے، یہ پہلا حق ہے کہ عورت بغیر اپنے شوہر کی اجازت کے گھر سے باہر کہیں نہ جائے، نہ اپنے رشتہ داروں کے گھر، نہ کسی دوسرے کے گھر، چاہے وہ کسی کا بھی گھر ہو۔ دوسرا جو حق ہے وہ یہ ہے کہ شوہر کی غیر موجودگی میں عورت پر فرض ہے کہ شوہر کے مکان، اس کے مال و دولت کو، اس کے سامان کی حفاظت کرے، اور بغیر شوہر کی اجازت کے کسی کو بھی نہ مکان میں آنے دے اور نہ شوہر کی کوئی چھوٹی بڑی چیز کسی کو دے جب تک کہ شوہر اجازت نہ دے دے۔ اس کے بعد تیسرا جو حق ہے وہ یہ ہے کہ شوہر کا مکان، اس کا مال و دولت، اس کا سامان، یہ سب شوہر کی امانتیں ہیں اور بیوی ان سب چیزوں کی امین ہے۔ اگر عورت نے اپنے شوہر کی کسی چیز کو جان بوجھ کر برباد کر دیا تو عورت پر امانت میں خیانت کرنے کا گناہ بھی لازم ہوگا اور اس پر خدا کا بہت بڑا عذاب بھی ہوگا۔ حضرات محترم، اس حق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہیں، اگرچہ شوہر اور بیوی کی چیزوں میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ہی ایک دوسرے کی چیزوں کو استعمال کریں، لیکن یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں شوہر کے گھر میں، یہ سب شوہر کی ہی ملکیت میں ہوتی ہیں اور بیوی ان سب چیزوں کی امین ہوتی ہے۔ شوہر کی غیر موجودگی میں ان سب چیزوں کو برباد کرے یا کسی کو اگر دینا ہے تو شوہر کی اجازت کے بغیر ایسا
ہرگز نہ کرے۔ حضرات محترم چوتھا جو حق ہے وہ یہ ہے کہ عورت ہرگز کوئی بھی ایسا کام نہ کرے جو شوہر کو پسند نہ ہو۔ حضرات محترم یہی سب سے بڑی شے ہے جس کے سبب سے بہت سارے مسائل، بہت سارے معاملات، بہت سارے طلاق کے معاملات پیش آتے ہیں۔ یہ حق اگر ایک عورت ادا کرے تو انشاءاللہ عز و جل شادی جیسے مقدس رشتہ بھی ایک حسین اس کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھے گا، اور انشاءاللہ عز و جل طلاق کی نوبت ہی کبھی نہیں آئے گی۔ یعنی اگر یہ چوتھا حق انشاءاللہ اگر ادا کیا جائے تو کبھی ایسا واقعہ نہیں پیش آئے گا۔ اور وہ چوتھا حق کیا کہ عورت ہرگز کوئی ایسا کام نہ کرے جو شوہر کو پسند نہ ہو۔ پانچواں جو حق ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کی نگہداشت اور ان کی تربیت اور پرورش خصوصاً شوہر کی غیر موجودگی میں عورت کے لیے بہت بڑا فریضہ ہے۔ دیکھیے سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک بچہ سب سے پہلا مدرسہ اور سب سے پہلی تعلیم گاہ جو ہوتی ہے کسی بھی بچے کے لیے وہ ماں کی گود ہی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے بچہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک تقریباً رہتا ہے۔ اس کے بعد جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو تقریباً 2-3 سال تک، کم سے کم 2-3 سال تک تو وہ بچہ ہر وقت اپنے ماں کے ہی پاس رہتا ہے۔ تو ماں کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ باپ رہے یا نہ رہے، بہر صورت بچوں کی تعلیم و تربیت اور اس کی ہر ذمہ داری کو بطریق احسن وہ عورت انجام دے۔ چھٹواں جو حق ہے وہ یہ ہے کہ عورت کو یہ لازم ہے کہ مکان، سامان اور اپنے بدن اور کپڑوں کی صفائی ستھرائی کا خاص طور پر خیال رکھے، پھوہڑ اور میلی کچیلی نہ بنی رہے بلکہ بناؤ سگار کے ساتھ رہا کرے تاکہ شوہر اس کو دیکھ کر خوش ہو جائے۔ یہاں تک کہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اچھی عورت وہ ہے کہ جب اس کا شوہر کسی بات کا حکم دے تو وہ اس کی فرما برداری کرے، اور اگر شوہر اس کی طرف دیکھے تو وہ اپنے بناؤ سگار اور اپنی اداؤں سے شوہر کا دل خوش کر دے، اور اگر کسی بات کی قسم وہ کھا جائے تو وہ اس قسم کو پوری کرے، اور اگر شوہر غائب رہے، گھر میں نہیں ہے، تو وہ اپنی ذات اور اپنے شوہر کے مال میں حفاظت اور خیر خواہی کا کردار ادا کرتی رہے۔ حضرات محترم ایسے تو بہت سارے شوہر کے حقوق ہیں، لیکن یہ چند حقوق ہیں، اگر کوئی بھی عورت ان حقوق کو بطریق احسن انجام دے گی تو انشاءاللہ عز و جل اللہ رب العزت نے چاہا تو میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ ایک جنت کا سما بن جائے گا، ان کے گھر ایک جنت کا ماحول بن جائے گا، اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ جیسا رشتہ انشاءاللہ عز و جل اس کے گھر میں بھی ہو جائے گا جو انسان ان تمام حقوق کو ادا کرے گا۔ تو دوستو ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہوں تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو، اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔